From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں، آج کا ٹاپک ہے کہ 27ویں ترمیم کی طرف تیزی سے بڑھا جا رہا ہے. اس پر بات کریں گے، لیکن ایک بات پہلے ذہن میں بٹھا لیجئے. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات. اللہ تعالیٰ کا ججمنٹ کا یہی فارمولہ ہے، اور بہت ہی زبردست فارمولہ ہے یہ. آپ اس کو کسی بھی سطح پہ آپ لے جائیے کہ تمہارے عمل کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہوتا ہے. اس کو ذہن میں سجا لیجئے. اچھا، اب آپ دیکھیے یہ 27ویں ترمیم کے سلسلے میں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ معاشی طور پر کمزور، سیاسی طور پہ انتشار شدہ معاشرہ، نالائق حکومت، ایک جرنیل کے سامنے جھکنے والا وزیر اعظم بات کرنے سے پہلے یہ اس کو سلوٹ مارتے ہیں. جہاں آپ کو بات کرنے سے پہلے سلوٹ مارنا پڑتا ہو، ان کی کیا حیثیت ہے؟ پہلے انہی کی خواہش پر عاصم منیر کی 26ویں ترمیم لائی گئی، اب 27ویں کی طرف بڑھ رہے ہیں. 26ویں ترمیم نے کیا گل کھلائے دیکھا آپ نے؟ وہ کینسر کی مریضہ، ان کی ضمانت تک منظور نہیں ہونے دیتے. یہ عاصم لا، ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات کر رہا ہوں. ساری عدلیہ کو انہوں نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. یعنی یہ دیکھیے کہ سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کیا دو حصوں میں کہ یہ آئینی بینچ ہوگا، یہ آئینی سماعت کریں گے اور یہ وہ کریں گے، صرف اپنے مفاد کے لیے. جو اس وقت کے ڈیزرونگ چیف جسٹس تھے ان کو تو دور کر دیا، اور ان پپٹ یحییٰ کو ان کو لے کر آئے، ان کو چیف جسٹس بنایا، جو ان کے یس کہنے والے لوگ ہیں. اب یہ صوبوں کے اختیارات کم کرنے کے لیے، اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، بہتر انتظام کے نام پر یہ اب 27ویں ترمیم کر رہے ہیں. یہ کے پی بلوچستان کے منرلز جو ہیں ان پر ان کی بڑی گہری نظر ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ صوبوں سے یہ اختیارات چھین لیے جائیں، دوبارہ وفاق میں لے جائیں. اور وہ جو ضم ہوئے تھے کے پی میں، وہاں بہت منرلز ہیں، ان کو بھی دوبارہ وفاق سے بیٹھ کے کنٹرول کریں. اب یہ دیکھیے، یہ خواہش کرنا کہ لا اینڈ آرڈر کے جو اختیارات صوبے کے ہیں وہ بھی کم کریں گے، این ایف سی ایوارڈ، جو پیسوں کی تقسیم ہے، وہ ریسورس وہ بھی ہم کریں گے. اب یہ سارے کام یہ لے کے جا رہے ہیں واپس اس میں وفاق میں. بہانہ یہ ہے کہ ہم بہتر انتظام کرنا چاہتے ہیں، ملک کو بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. اور حقیقت کیا ہے، اس پہ ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لینا پڑے گا. دیکھیے صاحب، پاکستان میں صوبے بننے چاہیے، اس کے حق میں تو میں بھی ہوں، ٹھیک ہے نا. بہت سارے ممالک نے ایسا کیا ہے، لیکن ان کو لسانیت، عضویت کے نام پر نہیں بننا چاہیے. اپنے ایک خاص مقصد کو ٹارگٹ رکھ کے نہیں کرنا چاہیے کہ میں صدر بن جاؤں اور ساری قوت میرے پاس آ جائے. اس لیے نہیں کرنا چاہیے. آپ اسی لیے کر رہے ہیں. کھل کے بات، صاف بات کہنی چاہیے کہ آپ اسی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ ڈیوائیڈ کریں اور رول کریں. یہ پرائمرلی یہی ان کا بیسک تھے، اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہی ہے. اب دیکھیں نا کہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کو 3 یا 4 صوبوں میں ڈیوائیڈ کریں گے، سندھ کو 2 صوبوں میں، اور بلوچستان کو بھی 3 صوبوں میں، کے پی کو بھی. اب دیکھیے بلوچستان میں یا کے پی میں وہ ملا جی آ جائیں گے، وہ کہیں گے ہاں ہاں اچھی بات ہے، آپ کیجئے، اللہ تعالیٰ کا بھی حکم یہی ہے. وہ ملا آ جائے گا اور کہے گا میرے بھائی کو اس حصے کا وزیر اعلیٰ بنا دیجئے، مجھے منظور ہے. وہ ایک ایسا آدمی پاکستان کو چمٹا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس فضل الرحمان پر. اپنے مقصد کے لیے یہ لوگ اسلام کے لبادہ پہنے ہوئے لوگ ہیں. دیکھیے، اپنے مقصد کے لیے ابھی لمبی فہرست ہے ان کی کہ کیسے کیسے فائدہ پہنچاتے ہیں اپنے لوائل لوگوں کو اور خاندان والوں کو، اور مذہب کا نام ہے. اچھا، وہ تو آسانی سے اس کو منظور کر لے گا. آصف زرداری سے کہیں کہ تم مال بناتے رہنا لیکن یہ تقسیم منظور کر لو، وہ کر لے گا. تو یہ ان کی نیت جو ہے نا، وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والی ہی سوچ ہے، اور یہ اسی کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ ہر غلط کام
پاکستان کو محفوظ بنانے کے نام پر کر رہے ہیں. یہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, اور کس انداز سے؟ لیگل انداز سے, آئین میں تبدیلی کرا کے یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں. اب وہ آئین اسمبلی میں کون ہے آپ سب جانتے ہیں. فارم 47 والے جھوٹے نالائق لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں, ان کے ذریعے یہ سارا کام کرا رہے ہیں, اور پوری دنیا کو کہیں گے صاحب دیکھیے وہ تو کانسٹیٹیوشن میں ہے ہمارے. صاحبوں, یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ پوری قوم نے متفقہ طور پہ بہت غور و خوض کے بعد, بہت ڈیبیٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو منظور کیا تھا. اس میں ذوالفقار علی بھٹو, ولی خان, پروفیسر غفور احمد, شاہ احمد نورانی, بڑے بڑے اعلیٰ دماغوں نے جو ہے اس میں عرق ریزی کی تھی. پھر جا کے یہ آئین بنا تھا, اور اس کو جو آتا ہے وہ اس کو توڑتا ہے, اور کہتا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل ریفارم کر رہے ہیں. یہ کانسٹیٹیوشنل ریفارم نہیں, یہ کانسٹیٹیوشنل ڈسٹرکشن کر رہے ہیں. ریفارم کے نام پہ یہ ڈسٹرکشن ہو رہی ہے, اور ان کو اس ڈسٹرکشن سے روکنے کے لیے ہمارا, آپ کا, سب کا فرض ہے کہ ہم سب ایک ہو کر ان کے سامنے آئیں. اچھا صاحب, یہ تو ہے ایک بڑی ہی لمبی بحث والی بات ہے. یہ اس کو ٹائم اپنا بھی بچانے کے لیے اور آپ کا بھی ٹائم بچانے کے لیے میں وہ مختصر فارمولہ اپنا اپلائی کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پوائنٹ سسٹم پہ چند اہم پوائنٹس میں آپ کو دیتا ہوں, اس پہ آپ غور خوض کیجیے گا. پوائنٹ نمبر 1, دیکھیے جب دل نہ جیت سکیں یہ جرنیل تو یہ ذہنوں کو تقسیم کرتے ہیں. اب یہ صوبے جو بنائیں گے لسانیت کے نام پر, وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, بڑی گڑبڑ ہوگی پورے ملک کے اندر. پوائنٹ نمبر 2, اس وقت اس ڈویژن کی ضرورت سب سے زیادہ عاصم منیر کو ہے حکومت کرنے کے لیے. پوائنٹ نمبر 3, ڈکٹیٹر اور جرنیل جو ہیں جب وہ اتحاد کے ذریعے حکومت نہیں کر سکتے تو پھر وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول جو ہے وہ کرتے ہیں, جنگ پھیلاتے ہیں. یہ عذر پیدا کرتے ہیں پاور میں رہنے کا کہ اب تو جنگ ہو گئی ہے, ہمیں رہنا پڑے گا. اچھا جی, پوائنٹ نمبر 4, دیکھیے 9 یا 18 صوبے اور ایک جرنیل کا کنٹرول نامنظور نامنظور نامنظور. پوائنٹ نمبر 5, یہ پروگریس کے نام پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کی اطاعت چاہتے ہیں. پوائنٹ نمبر 6, ایک جرنیل کو یہ اختیار ملنا کہ وہ عاصم لاء کے تحت ظلم کرے, خوف پھیلائے اور زبردستی آئین کو تبدیل کرائے. انہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ قوم نے دیا ہے. پوائنٹ نمبر 7, دیکھیے یہ ملک عوام کا ہے, اس پر عوام کی حکمرانی ہونی چاہیے, وردی والے کی نہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب ان وردی والوں کو اپنے ظلم اور عوام کے صبر کے درمیان میں ایک واضح لکیر کھینچنی پڑے گی, ورنہ حالات خراب ہوں گے. دیکھیے سچائی سے جائزہ لیجئے, یحییٰ کی بھی یہی خواہش تھی کہ ملک ٹوٹ جائے اور میں یہاں پہ صدر بنا دیا جاؤں, اس نے اس کی کوشش کی تھی. اب یہ لمبی لمبی باتیں ہیں, میں آپ کے سامنے کتب کا حوالہ رکھوں, یہ وہ نہیں, آپ خود اس کو جا کے ریسرچ کر لیجئے گا. ایوب بھی یہ چاہتے تھے, ان کے کچھ ہمدرد تھے جنہوں نے انہیں مشورہ دیا تھا آپ تا حیات صدر بن جائیے, ان کی بھی یہ خواہش تھی. مشرف بھی کہتا تھا کہ یہ وردی تو میری اسکن ہے, یہ تو میں نہیں چھوڑوں گا. وہ جنرل ضیاء وہ وضو کر کے آیا تھا وہ آدمی, اور اس نے کہا تھا کہ 90 دن میں الیکشن کرا دوں گا, اس نے 11 سال گزار دیے. یہ لمبے لمبے اسپیل کھیلتے ہیں, قوم کو تحفظ کے نام پہ جنگ کے خطرات سے, بھارت سے ڈرا کر, یہی سارے ڈرامے آج تک ہو رہے ہیں. اب یہ آئے اس روپ میں کہ یہ آئین ہی بدلوا دیتا ہے. یہ آدمی کہتا ہے آئین میں پہلے تبدیلی لاؤ, پھر میں جا کے انٹرنیشنل لیول پہ, یہاں تو ڈنڈے سے سب کو کنٹرول کر لوں گا, انٹرنیشنل لیول پہ کوئی وہ دلائے گا تو میں کہوں گا جو تو آئین میں تبدیلی ہوئی ہے, عوام نے کی ہے. اب ان کو جا کے کون سمجھائے گا, یہ پپٹ گورنمنٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان تک نہیں کھول سکتے اس کو سلوٹ کرنے سے پہلے.
ہر قدم پہ یہ کون ایکسپلینیشن دے گا؟ اور یہ ملک میں حکمرانی کر رہے ہیں، معاشی طور سے روز بروز نیچے ملک، سیاسی طور سے استحکام ہی نہیں، انویسٹر بھاگے چلے جا رہے ہیں اور یہ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں۔ دیکھیے آئین جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کا بہت بڑی اساس ہوتی ہے، اور یہ اس کو چھیڑ رہے ہیں، اور یہ قوم جو ہے میری سمجھتی نہیں ہے، یہ آئین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ اگر آپ اب بھی نہیں اٹھے نا تو پھر تو وہی ہوگا کہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ جو آئے ہیں یہ جرنیل صاحب، ان کو آخری جرنیل ہونا چاہیے جو ان حالات میں آ کے حکومت کر رہا ہے اور شوق پورے کر رہا ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم آپ سب مل کر آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو براہ مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا مختلف گروپس میں، تاکہ ایک رائے سچی اگر بات ہے یہ تو اس کو رائے عامہ ہموار کی جائے، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔